بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند واقعات اور چند کرامات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے سارے جہاں کے ولیوں کو حکم ہوا کہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے اپنا سر جھکاؤ، باقی تمام اولیاء اکرام نے اپنا سر جھکایا سوائے ایک بدبخت کے جس کا نام شیخ صفوان تھا۔ پھر اس کا کیا حشر ہوا، اس کو کیا سزا ملی، اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ بغداد کے خلیفے نے دل میں یہ طے کیا کہ آج جا کر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی معجزہ، کوئی کرامت دیکھتا ہوں۔ وہ اس ارادے سے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ صاحب کو اس کی دل کا حال معلوم ہو گیا۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ تم کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس بغداد کے خلیفے نے کہا کہ جناب اعلیٰ، کیونکہ آج کل سیف کا موسم نہیں ہے تو مجھے سیف کی طلب ہو رہی ہے، تو لہٰذا آپ میرے لیے سیف منگوا لیجئے۔ تو شیخ صاحب نے ایک ہاتھ اوپر کی طرف کرتے ہوئے نیچے کیا تو دو سیف اس کے ہاتھ میں آ گئے، ایک اس خلیفے کو دیا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ خلیفے نے جیسے ہی اس سیف کو کاٹا تو وہ اندر سے سڑا گلا کیڑے والا گندا سیف نکلا، اور اس کے بعد جب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سیف کاٹا تو وہ بالکل عمدہ اور صاف ستھرا اور خوشبودار اور لذت دار تھا۔ تو شیخ صاحب نے اس خلیفے سے کہا کہ اپنے اعمال کو درست کرو، یہ سیف جنت کا سیف ہے اور یہ تیرے ہاتھوں میں آ کر تیرے اعمالوں کی وجہ سے یہ گندا ہو گیا ہے۔ تم اپنے اعمالوں کو درست کر لو ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری حالت بھی اسی سیف کی طرح ہو جائے۔ اس کے بعد اس بغداد کے خلیفے نے آئندہ سے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، جب خدا کی طرف سے حکم ہوا تو دنیا جہاں کے اولیاء اکرام نے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے اپنا سر جھکایا، مگر شیخ صفوان نامی ایک شخص جو کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا ولی تھا، اس نے انکار کر دیا اور انتہائی بے ادبی سے جواب دیا، جو کہ خود خدا اور اس کے محبوب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل بھی پسند نہ آیا۔ اور اس کی سزا اس کو کچھ یوں ملی کہ ایک دن وہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسرے بزرگ کے ساتھ ایک بازار میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑی جو کہ انتہائی حسین اور جمیل تھی۔ دیکھتے ہی وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا، اور وہ ایک آتش پرست کی بیٹی تھی، اور وہ اس کے پیچھے اس طرح سے رولتا رہا کہ روزے چھوٹ گئے، نمازیں چھوڑ دی اور ولایتیں کرامتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس لڑکی کے پیچھے دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکی کی چکر میں اس کے گھر کا نوکر بن گیا۔ ان کے ابو کے بہت سارے سور تھے اور ان کو وہ چرایا کرتا تھا۔ اس بد نصیب کو بہت سمجھایا مگر اس کے سمجھ میں کسی کی بات نہ آتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر کچھ بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کی تو جواب ملا کہ میرے محبوب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر معافی مانگے، اگر وہ اسے معاف کر دیتے ہیں تو پھر میں بھی معاف کر دوں گا۔ ان بزرگوں نے اس نیت سے اس کے پاس گئے کہ ہم جا کر اس کو کسی طرح سے منا کر لے آتے ہیں تاکہ وہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ اس لڑکی کے عشق میں اس طرح سے بے حال ہو کر ایک کونے میں پڑا تھا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور شیخ صفوان نے ایک دن لڑکی کے ابو سے جا کر اس کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے ابو نے کہا کہ تمہارے مذہب اور ہمارے مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، یعنی کہ آتش پرست مذہب کو اپنانا پڑے گا۔ اس بدبخت نے ذرا سی بھی دیر نہ کی اور ہاں کر دی، اور ساری روزے نمازیں ولایتیں اور کرامتیں اور یہاں تک کہ اسلام کو چھوڑ کر اس لڑکی کے پیچھے ایک آتش پرست مذہب کو اپنا لیا۔
اور کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور شادی کی محفل میں شراب اور سور کا گوشت پکایا گیا۔ وہ سور کا گوشت اور شراب اس کے سامنے رکھا گیا۔ شراب کو پی لو اور سور کا گوشت کھا لو تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ تم نے ہمارے مذہب کو دل سے قبول کیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور درد بھری آواز میں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنے لگے۔ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ جب شیخ صاحب نے بابا فرید الدین کی آواز سنی تو وہیں سے پانی کا چلو بھر کر زور سے اس طرف پھینکا جو سیدھا آ کر شیخ صفوان کے منہ پر لگا۔ اس کو جیسے ہی وہ پانی لگا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، بھاگتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا اور معافی کا طلبگار ہوا، کیونکہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی رحم دل تھے تو اس نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد وہ اسی کی صحبت میں رہنے لگے اور آہستہ آہستہ کر کے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ولایتیں، اس کی کرامتیں، روزے سب اس کو واپس کر دیے۔ معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے دعا مانگی کہ اب میری دعا یہ ہے کہ اب ایک نہیں 2 بیٹے اس کو دے دو۔ تو پھر سے وہی جواب ملا۔ اس طرح سے آپ نے پھر سے یہی دعا مانگی کہ اب 2 نہیں 3 بیٹے دے دو۔ تو پھر سے آپ کو وہی جواب ملا۔ یوں کرتے کرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 بیٹوں تک پہنچ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی کہ بس کر دو میرے محبوب، اب آگے نہیں بڑھنا۔ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کر دیے۔ اس عورت کے 7 بیٹے پیدا ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہو گئی، یہ تو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھے تھے، اسی لیے آپ کو مل گئے، پر اس میں شیخ صاحب کی کوئی کرامت نہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ صبح اٹھی تو دیکھے کہ 7 کے 7 بیٹے اس کے مرے ہوئے تھے۔ وہ روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور توبہ کی اور اپنی اس خطا کی معافی مانگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کی خطا کو معاف فرمایا اور اس کے بیٹوں کے لیے دعا کی تو وہ اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ فرزندہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنی جوتی مبارک کو اتار کر ایک زور سے پھینک دیا۔ اس کے مریدوں نے یہ سب کچھ دیکھا لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا احوال پوچھ سکے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہر بغداد سے ایک قافلہ آیا اور اس میں ایک شخص وہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جوتی مبارک لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ جب ہم نے اسے پوچھا کہ یہ جوتی آپ کے پاس کیسے آئی، یہ کیا ماجرا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ، تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میں تجارت کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا تھا اور واپسی میں جب میں اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو راستے میں ڈاکو نے مجھے گھیر لیا اور یہاں تک کہ وہ مجھے مارنا بھی چاہتے تھے۔ اتنے میں مجھے اور کچھ نہ سوجی تو میں نے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا۔ جیسے ہی میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا تو غیب سے ایک یہ جوتی مبارک ظاہر ہوئی اور اس جوتی نے ان چوروں کا ایسا حشر کیا کہ کچھ بھاگ گئے اور کچھ وہیں کے وہیں مر گئے، اور پھر جیسے تیسے کر کے میری جان چھوٹی اور وہ یہ جوتی میں لے کر آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مدرسے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بغداد کے خلیفے نے ایک اشرفیوں کی تھیلی نظر و نیاز کی نیت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی، جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اشرفیوں کی بڑی
تھیلیاں لی اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زور سے ان کو نچوڑا۔ جیسے ہی ان کو زور سے نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا، یعنی کہ ان میں سے خون نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ ایک دم سے خوفزدہ اور حیران ہو گیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خلیفے، تم یہ کیا کرتے ہو؟ غریب لوگوں کا خون چوس کر یہ مال کماتے ہو اور پھر وہ میرے پاس لے آتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ بہت شرمندہ ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں توبہ جاری کی اور آئندہ کے لیے معافی کا طلبگار ہوا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو کہ تاجر تھا، وہ تجارت کے سلسلے میں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنے مرشد کے پاس گیا تو اس مرشد نے اس سے فرمایا کہ فی الحال آپ سفر نہ کریں، یہ وقت آپ کے سفر کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ پریشان ہو کر مایوس ہو کر لوٹا، پھر جا کر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ سارا معاملہ عرض فرمایا۔ عرض کیا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں تجارت کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، مگر میرے مرشد سے جب یہ میں نے بات پوچھی تو اس نے مجھے منع کر دیا کہ تم فی الحال یہ سفر نہ کرو، تمہیں اس میں نقصان ہوگا۔ تو شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جا سکتے ہو، تم جا کر تجارت کرو، تمہیں اس میں منافع ہوگا، اور اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ وہ ہنسی خوشی گھر آیا اور اپنا بوریا بستر باندھ کر تجارت کے سلسلے میں چلا گیا، اور جب وہ واپس لوٹنے لگا تو راستے میں رات ہو گئی۔ وہ وہیں پر وہ سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکو آئے ہیں اور اس کا سارا مال لوٹ کر لے گئے اور اس کو مار مار کر پورا خون آلودہ کر دیا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خون اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور گھر آ کر پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو آپ کے مرشد نے آپ کو کہا تھا وہ سب درست تھا، جو میں نے ضمانت آپ کو دی تھی، اسی وجہ سے آپ کو اس نقصان سے اللہ پاک نے اپنے پناہ میں رکھا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے مرشد کے پاس گیا اور اس کے مرشد نے بھی اس کو یہی کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سفر نہ کرو، نقصان ہوگا، وہ بات بالکل درست تھی، لیکن شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرم کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اس مصیبت سے دور رکھا اور یہ سارا منظر آپ کو ایک خواب کی شکل میں دکھایا۔ معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ بغداد شریف میں جمعہ نماز کے بعد وعظ فرما رہے تھے، اور وعظ فرماتے فرماتے آپ نے جوش میں آ کر یہ کہا کہ میرا قدم کل ولیوں کے گردن پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تمام اولیاء اکرام نے آپ رحمت اللہ علیہ کے آگے اپنے سر مبارک کو جھکایا، اور جب فرشتے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو جگایا تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا، قیامت کا دن آ گیا ہے کیا؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، آج قیامت کا دن تو نہیں ہے، البتہ باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آگے کل ولیوں کو اپنا سر جھکانے کا حکم فرمایا ہے، اسی لیے ہم آپ کو جگانے آئے ہیں تاکہ آپ بھی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آگے اپنا سر جھکائیں۔ تو حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ اللہ پاک نے اس کو کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو ایک غیب سے آواز آئی کہ اے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، میں نے اس شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اس لیے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے کیونکہ وہ میرے محبوب کا نور چشم ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ یعنی کہ کل اولیاء اکرام میرے دوست ہیں، مگر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے معشوق ہے۔ یہ سن کر حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے حکم الہی کی تعمیل کی اور اپنا سر مبارک جھکایا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔